یہ اس مناظرے کا آخری پارٹ ہے، غور سے سنیں۔ اور ہمارے امام کے سارے قول صحیح ہیں، اور اسی طرح آپ نے اس بات کو تسلیم کیا مختلف جائز ہوتا ہے، اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، تو آپ ہمارے سامنے سارے جائز بیٹھیں گے، تو آپ یہ عجیب بات ہے اپنے اوپر فتح، ہم آپ کو اس جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب، اللہ نے آپ کو جو یہ دیا ہے نا، وہ اس کو آپ اختیار کریں اور یہ جہالت سے نکلیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے نصب الرایا امام زیلعی حنفی کی۔ یہ حنفی ہونا، یہ مقلد ہونے کی دلیل نہیں ہے، اپنے کھاتے میں آپ کو نہیں ڈالنا، ان میں کوئی بھی مقلد نہیں، نہ امام محمد نہ صبح نہ کوئی، یہ تقلید کر رہا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جلد نمبر 1 نصب الرایا کی صفحہ نمبر 219، وہ کہتے ہیں فل مقلد الزہرا، مقلد جو ہے ظہول کرتا ہے، غلط عبارت پڑھی، فل مقلد الزہرا، اس مسئلے پورا حل کریں گے، مطلب اس مسئلے سے تکلیف۔ اچھا جی، حدیث آخر، یہ ایک حدیث ہے، اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اس کا موضوع طرح کوئی نہیں تھا، عن ابی الزبیر عن جابر، جابر سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان نتمسح بعظم او بحر، کہ ہم جو ہے استنجا کریں ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ۔ واختصر شیخنا، اور اختصار کیا ہمارے استاد نے، علاء الدین یعنی ابن الترکمانی جو نکی والا الدین، اس نے کیا کیا مقلدا لغیری، وہ مقلد بن گیا دوسرے کا تقلید کرتے ہوئے، اس نے کیا اختصار کیا علی حدیث، ایک حدیث پر آزار ہونے دارقطنی، اس نے منسوب کیا اس حدیث کو امام دارقطنی کے ساتھ، عن ابی ہریرہ کا جو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے منع کیا ان یستنجا بعظم او روث، کہ استنجا کیا جائے ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ، وہذا ظہول فاحش، اور یہ بلکہ یہ بہت صریح، فإنه في الكتب الستة، یہ بات تو سائے ستہ میں موجود ہے، اس نے دارقطنی کا حوالہ دیا، فالمقلد الجہل، پس مقلد غلطی کرتا ہے، مقلد جہالت کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب دیکھیں یہ قرآن و حدیث جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر کہتے ہیں آپ کی محبت تو امام صاحب سے اور ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میری بات سنیں، ہماری نبی محبت جو حضرت امام ابو حنیفہ سے ہے تو قرآن کی ابتدا میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کہتا ہے منابین جو منہ رہے ہیں ان کی اتباع کرو، قرآن کہتا ہے غیر سبیل مومنین کو اختیار کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جب قرآن نے کہا ہے ان کی اتباع کا تو ہم ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ امام صاحب تو بھائی مجتہد تھا، اور اس کو غیر مقلدین کی صفت میں سب میں کیسے ثابت کر رہے ہیں، وہ مجتہد تھے۔ پھر آپ نے بڑے زور سے کہا شافعیوں حنفیوں میں، اوپر دیکھے ذرا جنگیں ہوئی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المرتضیٰ میں جنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ میں جنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان کی جنگ اگر ہوئی ہے آپ ایک کو باطل کہیں گے؟ وہ اگر آپس میں جنگ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، تو اس طرح اگر شافعیوں کی اور حنفیوں کی اگر کسی علمی نظام پر اور کسی خاص وجہ سے جنگ ہو گئی ہے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اگر اعتراض کی بات ہے تو پہلے آپ صحابہ پر اعتراض کریں۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ غیر مقلدین فقہ پر، ائمہ پر، مقلدین پر اعتراض کر کے وہی روش اختیار کرتے ہیں کہ جو روش منکرین حدیث اختیار کرتے ہیں، حدیث پر انکار کر کے اور صحابہ پر انکار کر کے۔ اب یہ ہے کہ غیر مقلدین کی آپس میں جنگیں، تو دیکھیں غیر مقلدین کی آپس میں جنگیں نہیں ہیں، ایک ہے مسلمین چھوٹی تا والی جیسے آپ زبیر صاحب، اور ایک ہے لمبی تا والی مسعود صاحب کی، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں اور ایک دوسرے کو مجرم کہتے ہو۔ نمبر جی وہ مسلمین یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں فرقہ جدیدہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جماعت المسلمین کے ساتھ ہیں لیکن چھوٹی گول دے والی ہے، اور گول دے والی گول یہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ آگے جائیے، حزب اللہ میں دو غیر مقلد، مسعود اور دوسرا کمال، وہ دونوں غیر مقلد، ان کو کہتے ہیں جس کو یہ غیر مقلد تھا جی اب حنفی نہیں ہے، اب وہ غیر مقلد ہے، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے آپ کی
کی غیر مقلدین کی اب بھی غیر مقلدین کی لڑائی اب بھی آپ کا موجود ہے. یہ آپ کی کتاب اور آپ کا مقدمہ ادھر دیکھ لیں, میرے پاس موجود ہے. آپ نے لکھا کہ یہ مسعود احمد غیر مقلد گمراہ تھا, اس نے آپ کو لکھا آپ گمراہ تھے. حزب اللہ والا کہتا ہے یہ گمراہ تھے, اور مذاہب خمسہ کا عنوان قائم کر کے مسلمین والوں نے کہا ہے کہ اہل حدیث گمراہ تھے, اہل حدیث گمراہ تھے. اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں, آپ ان کو گمراہ کہتے ہیں, وہ تم کو گمراہ کہتے ہیں, سچے دونوں ہو. آگے جو ہے جو تقریر ترمذی سے حوالہ پیش کیا یہ بات سے خارج ہے. پھر کہا تو الامر سے مراد ابو حنیفہ کہا ہے, اوپر دیکھیے الامر سے میں نے مراد لیا ہے علم والفقہ اور بقی ہے امام ابو حنیفہ, وہ مراد نہیں ہے جو اور کون ہے. پھر کہتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے اور آپ جاہل بیٹھے ہوئے. اوپر دیکھیے زبیر صاحب میں نے پہلے لکھا تھا, آپ نے وہ عبارت نہیں پڑھی, آپ نے تسلیم کیا. آپ جو ہے یہودیوں کی طرح آدھی عبارت پڑھتے, میں نے وہاں لکھا تھا میں نے لکھا تھا میری تحریر میں آدھی عبارت پڑھی ہے. میں نے یہ جو آپ نے کہا ہے آپ نے تسلیم کیا تھا تحریر میں کہ آپ جاہل ہیں, میں نے یہ لکھا تھا میں آپ جیسے کے مقابلے میں عالم ہوں, امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل. آپ نے یہاں تسلیم کیا تھا جی, امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جہل بھی حجر بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ جیسوں کے سر پر بیٹھے ہوں. ترنور میں بھی آپ نے کہا تھا نا مذاہب منسوخ ہے, وہ تو کلی ابھی نکلی نہیں ہے, بات نہیں بات رہے. آپ نے کہا کہ آپ تقریر مسائل منسوخ ہے میں کرتے ہیں, وہاں آپ نے یہ ثابت نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کرنا چاہے, خود آپ نے کہا نہیں بولے گا صدر. دوسری طرف نہیں ہے مسائل منسوخہ کی بات آپ نے کی ہے, تو میں نے کہا ہمارا ادھار آپ پر تنوع والا موجود ہے. آگے آپ نے جو دہلی کی عبارت پڑھی ہے دیکھیں جی ان کا دھوکہ, اوپر دیکھیں جی دہلی میں جو کہا گیا ہے مقلد جاہل ہے, بات تو صحیح ہے, مقلد جاہل ہم نے تسلیم کر لیا کہ مقلد جو ہے نا ان کے مجتہدین کے بارے میں جاہل ہے. لیکن یہاں کی عبارت جو جس تقلید کو جاہل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ حدیث کے نقل کرنے میں ایک حدیث ایک کتاب میں اور الفاظ کے ساتھ ہے. اوپر دیکھیں اس میں آپ اور نکال دیں کہ یہ مقلد مجتہد کی تقلید کرنے میں جاہل ہے. ایسا مقلد جو مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید کرتا ہے وہ جاہل ہے. میں آپ کو 10,000 کا انعام دیتا ہوں, 10,000. یہ تو ہے حدیث کے الفاظ کے نقل کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ایک محدث نسبت کر دے بخاری کی طرف, چاہیے تھا بخاری کی طرف کرے, اس نے دارالقطنی یا بہقی کی طرف کر دی, یہ اس کو غلطی لگی ہے. تو یہ تو حدیث کی نسبت میں غلطی ہے, اس کو کہا گیا جاگت. آپ مسائل اجتہادی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے جو بات کہی تھی میری دلائل کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے صالحین کے راستے پر چلو, صالحین کے راستے پر ایسے کہہ لیں بس چلو. اگر ذکر بھی ادھار ہے آپ پر, اور امر یہ بھی ادھار ہے آپ پر, بدتر سبیل من اناب الیہ یہ بھی ادھار ہے آپ پر. اور میں نے کہا ضرب اللہ اطیع اللہ واطیع الرسول امر بھی ادھار ہے. وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون یہ بھی ادھار ہے آپ پر. بدتر سبیل من اناب الیہ یہ بھی ادھار ہے. ایک آیت اور سنیں, میں نے کہا تھا کہ تقلید امام ابو حنیفہ کی اتباع کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے صالحین کے راستے کی تم ہمیشہ دعا کیا کرو. ہر نماز میں ہم تو جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے لیکن آپ وہ بھی پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, قرآن کہتا ہے صالحین ہے, مستقیم وہ راستہ ہے. اب صالحین میں امام ابو حنیفہ بھی داخل ہے, اب صالحین کی اتباع کی جاتی ہے, یہی قرآن کہتا ہے. اب آئے بخاری کی طرف. بخاری میں کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین اماما. امام بخاری امام مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں, ایسا امام بنا کہ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا, ہم اطاعت کریں جو ہم سے پہلے ہیں, اور ویقتدی بنا من بعدنا ہماری اطاعت وہ کریں. لاؤ بخاری, یہ ہے بخاری. اور اس کے علاوہ یہ آگے قرآن کی ایسے سدار کیا اور تقلید شخصی آپ دیکھیے. صفحہ 207 ہے, صفحہ 207 ہے اور جلد ہے جناب, جلد اول ہے. اگلی دیکھیے جی, آگے کہتے ہیں جی یہاں پر ہے جی
اس میں آیا ہوا ہے جی کس کا وائل واسع ابھی وائل قال جلست مع صاحبان الکرسی. آگے یہ جا کر کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا لقد حممت اللہ ادا فی الصفراء ولا بیضاء. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں پر نہ سونا چھوڑوں نہ چاندی چھوڑوں الا قسمت مگر اس کو تقسیم کر دوں. میں نے کہا ان صاحبیک آپ کے ساتھیوں نے لم یفعلا یہ نہیں کیا. عمر فرماتے ہمال مرآن اقتدی بہما. یہ دو ایسے آدمی تھے صدیق اکبر جیسے کہ ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں. یہ تقلید شخصی ہو رہی تھی. اقتدی بہما عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے. یہ ہے بخاری صفحہ 217 اور جلد اول. اس کے بعد آپ جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے. دیکھیے جی یہاں پر یہ ہے جی ٹھیک ہے یہاں پر کیا زور کی نماز کے بارے میں یہاں پر یہ ہے جی کہ منا خرجت الى منا یوم تربیت فلقیت انس ذاهبا الى حمار. ہم انس کے ملے وہ اپنے گدے پر جا رہے تھے. میں نے کہا کہاں نماز پڑھی انفال. فرمایا عادل یوم قال انظر حیث یصلی امراؤک. حضرت انس نے کہا وہاں نماز پڑھ نبی کی بات نہ پوچھ وہاں پر کہ یصلی امراؤک فصلی. جہاں تیرا امیر پڑھے وہاں جا کر پڑھ اس کی تقلید کر. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقلید سمجھی ہے. اور صفحہ 224 ہے اور بخاری صفحہ 224 ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا نحمد و نصلی علی رسول کریم. میں نے والے پیش کر رہا تھا تو امام زہری کا قول پیش کیا. اس کے بعد یہ ہے میرے پاس کتاب یہ ہے شرح عین العلم یہ ملا علی قاری حنفی کی. اس میں جلد نمبر حدیث سے بات کریں بھائی. قرآن حدیث سے آپ نے لکھا ہے قرآن. میں نے کہا پرانے بات کیا ہے تقریر کی بات ہوگی. تقریر آپ نے مناظر کو پابند کریں قرآن حدیث سے. اس میں اجماع کا ذکر ہوگا. قرآن حدیث نہیں ہے. اچھا صفحہ نمبر 400 قرآن حدیث نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے صدر صاحب آپ نے اقوال پیش کیے اور آپ نے بخاری حدیث نہیں ہے. قرآن کی ہمارا شور میں بچاؤ. ہمارے ٹائم میں شور میں بچاؤ. چپ کرو. ہمارے ٹائم میں شور میں ہمارے ٹائم میں شور میں بچاؤ. ٹائم میں شور میں بچاؤ. ہمیں بات کرنے دو. قرآن حدیث کی بات کریں. اور جو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ مسائل ہمارے امام کے جو مسائل منسوخ ہوتے ہیں ہم تکلیف نہیں کرتے ہیں. مسائل اجازت میں کرتا ہے. اچھا تکلیف کی بات آپ کیا کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کتاب شرح عین العلم اس کے صفحہ 447 پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ من المعلوم ہے. یہ بات معلوم ہے ان اللہ بخاری میں تقریر کی بات کری. ابھی تک ہم نے کہا اللہ سبحانہ کہ بے شک اللہ رب العزت قرآن ہے. اللہ خاموش ہو جائے آپ کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مناظر خاموش ہو جائے آپ کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مناظر کو خاموش ہو جائے آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے آپ کا ٹائم نہیں ہے. خاموش ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. یہ آیت میں نے شروع پڑھی تھی. ہاتھوں برہانکم تو ہاتھوں سنو ہاتھوں برہانکم مطلب ہے کہ دلیل لاؤ. دلیل آئے گی تقلید ختم. اس آیت نے تقلید کو ختم کر دیا. یہ قرآن پاک آپ کے پاس جو ہے یہ بخاری تقریر کو ختم کری. ہم کہتے ہیں قاری صاحب وہ جو ہے یہاں ہری پور میں اس لیے ہم کی یہ دو چیزیں آپ لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں. اس کو سیدھے سے بتا دو بخاری کو قرآن کو. میں نے لے لی ہے آپ نے ابھی تک نہیں لی. میں نے پہلے سے لی ہوئی ہے. آپ کو بتانے کو ہمارا ٹائم من المعلوم ان اللہ سبحانہ یہ بات معلوم ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ما کلف احدا کسی کا مکلف نہیں بنایا ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیا او حنبلیا تاکہ وہ حنفی ہو جائے مالکی ہو جائے شافعی ہو جائے حنبلی ہو جائے. اللہ نے کسی کو یہ مکلف نہیں کیا بلکہ اللہ نے مکلف کیا کہ کتاب و سنت پر عمل کرے. کتاب و سنت پر
اور یہ میرے پاس البنایا ہے، البنایا امام عینی کی عمدۃ القاری والا محدث تمہارا، یہ ہے البنایا ملتان کی چھپی ہوئی، ملتان مکتبہ حقانیہ پہلی جلد میں لکھتا ہے، کہتا ہے فالمقلد زعلا والمقلد جعلا وعاقبۃ کل شیء من تقلید، وہ کہتا ہے کہ مقلد غلطی کرتا ہے، مقلد جہالت کرتا ہے، اور تمام چیزوں کی مصیبت تقلید کو نصیب ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، یہ صوفی سلطان باؤ یہ کہتا ہے توفیق الہدایت میں، یہ کہتا ہے کہ اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی بدتر، یہ دیکھیں اس نے فتویٰ لگایا۔ اچھا یہ آپ کے مسائل، آپ کہتے ہیں نا آپ ہمیں امام صاحب کے صحیح مسائل میں ان کی دعا کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کرتے ہیں۔ آپ کے گفتگو آپ آپ نے مسائل منصوصہ کہا ہے کہ آپ مسائل منصوصہ میں تقلید کرتے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ آپ مسائل منصوصہ میں تقلید کرتے ہیں۔ آپ نے معیار حق اٹھائی تھی، آپ نے معیار حق اٹھائی تھی، آپ اس وقت آپ اپنے مناظر کو روک دیتے ہیں، ہم آپ اٹھائیں گے، آپ خاموش رہیں، ٹائم ہمارا ہے، ٹائم ہمارا ہے، ٹائم ہمارا ہے، ہم گفتگو کریں گے، ٹائم ہمارا ہے، ہم گفتگو کریں گے، منصوصہ بھی نہیں ہے، آپ کیوں آپ ہم امام ابو حنیفہ کے وہ مسئلے مانتے ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، بھائی جو بات سے خارج ہم نہیں بات کرنے دے گا۔ جی مسئلہ یہ ہے زبیر صاحب کا پیٹرول کا تیرا بات کرنے کے لیے بھی ہم کر میرے رب نے آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ڈال دیا، ایک ہاتھ میں بخاری، الحمدللہ۔ اب یہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ ہماری دشمنی ہے، اور پھر میں نے آپ کی جنگیں ثابت کر دی، آپ کی فتوے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی حدیث شافعی ہے تعزیر لگی گئی، سارے اور بھی مسائل تھے وہ تو میں نے پیش نہیں کی، آپ نے پیش کر دیا مسعود فلانا کہتا ہے فلانا۔ آپ ہمارے یعنی آپ نے تو یہ کیا تھا کہ ہمارا اتفاق رہا، ہماری اندر دشمنی تھی، میں نے آپ کے دعوے کو توڑ دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقلید کا نقصانات کتنے ہیں۔ تقلید میں لوگوں نے غلط کیا ہے، آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں غلط کیا ہے، یہ آپ کی فتاوی شامی ہے، اس فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ تقلید کی بات ہے۔ تقلید میں غلط کیا نہیں، مسائل نے خود کہا تھا کہ ہم امام حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب صدر صاحب آپ درمیان میں مت بولیں، ٹائم آؤٹ کریے میں مسائل نہیں ڈالتا، آپ نے سمجھے تقلید کے نقصانات بتا رہا ہوں کہ یہ تقلید تقلید کے ناجائز ہونے پر قرآن حدیث سے آپ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث بھی آپ نے تقلید کی ناجائز ہونے پر نہیں پیش کیا، سارا جو ہے دوسرے جو لکھا ہے فلاں ابھی کہتا ہے یہ ہمارے ٹائم میں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں ہمارے ٹائم میں بول کیوں رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے قرآن پاک کی آیات جو ہے نا، قرآن پاک کی آیات پیش کی، رسول اللہ کی حدیث پیش کی، تقلید کے رات پر اجماع امت پیش کیا، صحابہ کے اقوال پیش کیے، اماموں کے اقوال پیش کیے، تقلید کے نقصانات، اس میں ایک بڑا نقصان ہے، کیوں ناجائز ہے؟ اس کے ناجائز ہونے میں یہ بھی نقصان ہے، سنیں اس میں یہ بھی نقصان ہے، سنیں تقلید کا پاس ہے، تقلید کا ایک یہ نقصان بھی ہے کہ تقلید میں لوگوں نے غلط کیا، یہ اس کے ہمارے ٹائم میں مت بولے، ہمارے ٹائم میں مت بولے، یہ کہنے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے ٹائم میں مت بولے، ہمارے ٹائم میں مت بولے یا کہنے مناظرہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارے ٹائم میں مت بولے۔ صدر صاحب کا ٹھنڈے دل سے بات کو بند کرے بات تکلیف پر، صدر صاحب مسائل پر نہیں ہے، میری تقلید کے نقصانات نہیں، یہ موضوع بات نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے کہ تقلید کے نقصانات صرف تکلیف پر بات ہے، نفس تکلیف کیا ہے، آپ نے بجائے ناجائز ہونے پر اس کے نقصانات پر نہیں ہے، مقصد کی بات آپ نہ بولیں، نقصانات پر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تقلید کے نقصانات کتنے ہیں، یہ موضوع طے نہیں ہوا، تقلید طے نہیں ہوا ہے کہ تقلید جائز ہے ناجائز ہے، آپ نے ناجائز ثابت کرنا ہے، قرآن و حدیث سے آپ یہ بات ثابت کریں، نقصانات پر گل کریں،
آپ آپ بیان کریں گے تو ہے کہ آپ بات سے نکل رہے ہیں. آپ کی بات موضوع سے آپ نکل رہے ہیں تو آپ کی شکست ہوگی. اگر جب آپ بات ختم کر لینا پھر مجھے میری بات سن لینا. عوام نے اب تک 3 گھنٹے یہ مناظرہ سنا ہے. 3 گھنٹے میں آپ نے کئی نشستوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مقابلے میں نہیں کرتے. آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ موجود ہے کیا یہ؟ موجود ہے جواب دے اس کا جو میں نے سوال کیا. موجود ہے یہ بات آپ نے اپنی نشستوں میں اپنی تقریروں میں کیا یہ بات کہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ آپ نے یہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے؟ سنیں اب عوام یہ سن لیں کہ اب ہمارا جھگڑا یہ کہتے ہیں ہم وہ تقلید کرتے ہیں. اگر تو آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. سن لیں ذرا. لیکن اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہے, ہمارا جھگڑا اب یہ ہے. ہمارا دونوں کا اتفاق ہو گیا الحمدللہ. ہمارا دونوں گروہوں کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہو گیا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں آپ اور ہم بھائی بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے جھگڑا ہمارا اس بات پر آ گیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مسئلے مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ وہ مسئلے مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں اور مستقل ہی کون ہے. جھگڑا اس بات پر ہے, اس کا جواب نہیں. اصل میں یہ ہے بات, آپ بات سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ بات وہاں ترنول میں ابھی 5 دن ہوئے گزرے ہیں. آپ کو یہ مسئلہ بھی ثابت نہیں کر سکے جو امام ابو حنیفہ کا قرآن و سنت کے خلاف ہو. آپ بات سے نکلنا چاہتے ہیں, وقت کو آپ رات نہ کریں. آپ اس وقت آپ نے مہلت مانگی تھی, ہماری تیاری نہیں ہے تو آپ اگر اس پر بات کرنا چاہیں گے تو دوبارہ وقت طے ہو جائے گا. آپ جس موضوع پر آپ بات طے ہو چکی ہے آپ اسی میں کریں. جو ہم نے اس کا آپ علیحدہ نہ ہو, جو آپ علیحدہ نہ ہو. چلے سنیں جو موضوع ہے ہوا تھا سن لیں. آپ کی بات میں نے پوری سنی. آپ کا وہاں شوق اگر پورا نہیں ہوا تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. سن لیں اور اس کا جواب سن لیں. سن لیں اس کا جواب کی ضرورت نہیں. آپ جو گفتگو ہے جو سن لیں نا, اس موضوع پر جو بات طے ہوئی تھی اس کے لیے کتنے گھنٹے مقرر ہوئے تھے جی؟ 3 گھنٹے. 11 بجے سے گفتگو شروع ہوئی, 2 بج کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3 گھنٹے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ مسائل منصوصہ میں آپ تقلید کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس پر بھی ہوگی. اب اسی پر شروع ہو گئی. 3 گھنٹے تقلید کے ہو گئے, 3 گھنٹے تقلید کے ہو گئے. اب 3 گھنٹے کے بعد نیا موضوع ہوگا. 3 گھنٹے کے بعد لوگوں نے سن لیا, ہم مناظرہ کریں گے یا ہمارے ساتھ ٹائم طے کریں گے. اس کا جواب دیں کہ آپ نے سن لیا. صدر صاحب جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. 3 گھنٹے تقلید پر طے ہوئے تھے. 3 گھنٹے سے زائد گفتگو ہو گئی. اب ہمارا اور دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ تقلید کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. جب اگر آپ یہ مانتے ہیں پھر ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں, اللہ کی قسم سے. سن لے بات نہیں پوری ہوئی, بات پوری نہیں ہوئی. سن لے میں نے آپ کی پوری بات سنی. ہماری آپ کی اللہ کے فضل سے اب کوئی لڑائی باقی نہیں رہی. جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہم قرآن اور حدیث والی بات مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, ہم بھی کہتے ہیں جو شخص امام ابو حنیفہ یا کسی کی بھی وہ بات مانے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ تو اہل حدیث ہے. اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے. جھگڑا اس پر ہے. میں بات کرتا ہوں. بہت کرو بولے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان گے کہ ہم جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں کرتے. آپ نے مان کے کیوں کہا؟ اگر نہیں مانے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ایک بات. اچھی بات. دوسری بات, جہاں تک مسائل منصوص علیہ کا آپ نے کہا کہ ان میں آپ تقلید کرتے ہیں, آپ دیانت سے کہیں کہ آپ نے ترنول میں یہ کہا تھا نہیں کہ میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا, مجھے ٹائم نہیں. جواب لیں گے اس کا صرف 2 منٹ, 1 منٹ میں دیتا ہوں جواب. ہم نے ترنول میں 9 مسئلے پیش کیے, 7 مسئلوں کو قرآن کی اور متواتر حدیث سے ثابت کیا. جھوٹ ہے. آپ جھوٹ کو جھوٹ ہے. میری بات پوری کرنے میں جھوٹ کہتا ہوں نا. آپ کی بات کہنے کو کون کہے گا؟ آپ نے مہلت مانگی ہے. میں جواب لے مہلت مانگی ہے. آپ نے کہا 1 منٹ میں جواب لے. جواب لے. آپ جواب لے. مہلت کس چیز کی ہے
لے لینا، جواب تو لے لینا، جواب لے لینا ٹھنڈے دل سے. میں نے آپ کی پوری بات سنیے نا. چند صاحب سن لیں، بڑی دلائل پیش کیے. ساری دنیا میں مل کر اس کے جواب نہیں کہہ سکے گی. میں نے بخاری اور قرآن سن لینا بات کروں گا اس کو. چند صاحب سوال کیا کرنول کا جواب لے لیں. سن لینا جواب کیا ہے. آپ جھوٹ بول رہے یہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لعنت اللہ آپ نے ایک مسئلہ بھی لعنت اللہ بات صحیح ہے. 9 مسئلے پیش کر کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 2 مسئلوں میں دلیل یہ تھی کہ وہ دلیل پیش کی جائے گی جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوگی. ہم نے سارے کے سارے مسئلے قطعی الثبوت سے ثابت کیے. سننے تو صحیح ہے. جواب دیتا ہوں میں آپ کا. پہلے 2 مسئلوں کو چند صاحب سن لیتا. جھوٹ بول رہا ہے. آپ بعد میں تبدیل کریں، بعد میں تبدیل کریں، آپ جھوٹ بعد میں تبدیل کریں، بعد میں کیسٹ موجود ہے. 2 مسئلوں کی بات یہ تھی وہاں پر. 2 مسئلے ناؤں کے نام کی بات تھی اور ایک مسئلے میں بھی آپ نے قطعی اور ثبوت کر کے دلالت ثابت نہیں کیا. سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے. آپ نے مہلت مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ میں نے یہ سوال کیا تھا. ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے ثابت کیا ہے. میں نے بخاری سے تقریر شخصی کو ثابت کیا ہے. زبیر صاحب نے کون سی قرآن کی آیت، کون سی حدیث بتائی ہے، بخاری، ترمذی، ابو داؤد یہ کتابیں سے کن کو میں نے بخاری سے ایک پوری تقریر 10 منٹ کی جو ہے بات کو ختم کرے گی نہیں. قرآن کی میں نے تقریباً 10 ایسے پیش کیے ہیں، ایک کا بھی جواب نہیں. سب کا جواب آ گیا اور ابن تیمیہ کا حصہ جو ہے اور اس کا ادھار جو ہے آپ پر اور اسی طریقے سے علامہ ابن بر کا ادھار آپ پر موجود ہے. علامہ سیوطی کے لیے آپ نے وہ جھوٹ ہے اگر آپ اس بات کو جھوٹ ثابت کریں کی قسم خیر ہو جاؤں گا سب سے بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں. میں ابھی یہ کہتا ہوں اگر اپنے بار والی بات کو آپ جھوٹ ثابت کریں اگر آپ جھوٹ ثابت کریں گے اسلامی بات کرنا چاہتا ہوں. صدر صاحب 3 گھنٹے طے ہوئے تھے، 3 گھنٹے اور 15 منٹ ہو چکے ہیں. اگر مناظرہ چلانا چاہتے ہیں، مناظرہ اسی پوائنٹ پر پھنسا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت والی بات مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. آپ جو بات مانتے ہیں موضوع سے نہیں نکلے. آپ نے یہ بات 3-4 مرتبہ کہی، بار بار کہی. ہم کہتے ہیں میں وہ کہتا ہوں دیکھیں نا اگر ٹائم اب ختم ہو گیا مناظرے کا یا جاری ہے؟ چند صاحب یہ ٹائم ختم ہو گیا کہ جاری ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے زبیر صاحب نے میں ان کو اور آدھا گھنٹہ دیتا ہوں کہ ایک قرآن کی ہے، وہ تو دنیا ایک نبی کی، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی ایک روایت پیش کریں جس میں میرے پیارے نبی نے اللہ کی مقدس کتاب نے کہا کہ امام و حنیفہ کی فقہا کی تقلید نہ کرو، فقہا کی تقلید نہ کرو. ایک آیت پیش کرے. میں نے 10 آیتیں پیش کی تھی اور مرکزی آیت پیش کی ہے اہدنا الصراط المستقیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین میں
صالحین میں امام صاحب آپ نے مانا کے داخل ہیں، متقین پرہیزگار ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے راستے کو تم مانگو، وہی صراط مستقیم ہے، اور اس سے ہٹو گے تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ مسئلہ جو رستہ ہے امام صاحب کا آپ ایک صراط المستقیم کا جواب دیں، آپ نے باتیں کی نا امام صاحب کا راستہ ہے صراط المستقیم کا، ان کا جتنے صالحین ہیں ان کا راستہ ہے عدم تقلید کا، تقلید کا بالکل کیا مجتہد ہے، مجتہد ہے۔ جھگڑا چاہتے ہیں اس بات پر ختم کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا چاہتے ہیں یا مناظرہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو دلائل تھے نا، سنیں آپ کی بہن کر سنیں، آپ کے جو دلائل تھے اور ان کے جو دلائل تھے لوگوں نے سن لیے، کیسٹیں ہو گئی، ویڈیو بن گئی۔ اگر تو آپ اس بات پر ٹھیک ہے لوگ فیصلہ کریں گے جو بھی ہوگا، اس بات پر جھگڑے کی ضرورت نہیں، اگر جھگڑا چاہتے ہیں تو ویسے بتا دیں، اور اگر اس کے بعد اسی پوائنٹ پر جو پھنسا ہوا ہے آپ نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ اسی پوائنٹ پر دوبارہ گفتگو ہوگی کہ مسائل منصوصہ میں بھی حنفی تقریر کرتے ہیں یا نہیں، اس کا وقت تعین کر لیں، مہینے کے بعد 2 کے بعد ہم دوبارہ پھر آپس میں بالکل بیٹھیں گے اور گفتگو شروع ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، میں یہ اعتراض کر رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے زبیر صاحب کے دلائل کا، میں یہ سوال کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ سر صاحب نے آپ کو بات کہی ہے نا کہ یہ فروز البابت ہے، یہ کبھی کس کا وارا پیش کرتے ہیں کبھی کس کا کرتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی بیٹھتے انہوں نے کہا کہ ہمارے دلائل قرآن حدیث اور اجماع ہے، ان کو چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث کی آیت پیش کرتے جس میں تقلید کو شرک کہا گیا ہو، تقلید کو نجائز اور حرام کہا گیا ہو۔ میں نے مقابلے میں جو 10 آیات پڑھی ہیں اور بخاری سے جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ دور صحابہ میں تقلید شخصی ہوا کرتی تھی، اور میں نے اور پھر اس میں یہ اور اس میں میں نے ایک حوالہ یہ بھی آپ کے مقلدین کی کتابوں سے پیش کیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ یہ حجت المجتہدین میں پہلے پیش ہو گیا، من تقلید عامی کے لیے تقلید مجتہد کی ضروری ہے، پیش کر لیے نا، پیش کر لیے۔ آپ اگلی بات جو کہتے ہیں اگلی بات کریں، اگلی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسائل منصوص علیہ میں ہم ثابت کریں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تقلید کرتے ہو، اس پر آپ کچھ ہو گیا۔ آپ نے جو ترنول میں یہ بات ہوئی ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی؟ ہو گئی ہے، ہو گئی ہے نا، سن لیں، اگر ہو گئی ہے تو لوگوں نے وہ بھی سن لی ہے، آپ کو مانگ لی تو نہیں، یہ تو دونوں ہی آپ کو پتہ لگ گیا۔ اچھا میں نے اس کو کہا تھا میں وہ تو دیتا ہوں اپنا اب وہی مناظرہ نہیں چاہتے ہیں، سنے نا، میں چاہتا ہوں لیکن وہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا، کیا سنا جائے گا، لوگوں کے پاس جائے گا نا، لوگ سنیں گے نا۔ اب ہم تو بہتر تو کوئی آ نہیں ہے جو فیصلہ نہیں ہے نا بھائی، تو اس مسئلے پر چونکہ بات ہو چکی ہے، فیصلہ لوگوں نے وہاں پر کر لیا، کر لیا ہے کہ دونوں مسئلے ہو گئے۔ اب آپ سن لینا، چند صاحب اس کو ختم کریں گا۔ میں فیصلہ بتا رہا ہوں کیا لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ۔ مسائل منصوصہ میں تقلید کرتے ہیں، اور قاری صاحب نے کہا کہ یہ مناظرہ تو 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہو چکا تھا، جس میں اہل حدیث علماء نے مہلت مانگی تھی، اور وہ مناظرہ بھی نیٹ پر موجود ہے، اگر احباب کی شوق ہوئی تو وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ طالب الرحمان صاحب مناظر تھے اہل حدیث علماء کی طرف سے، اور مولانا یونس نعمانی صاحب مناظر تھے علماء دیوبند کی طرف سے، اور طالب الرحمان صاحب نے مہلت مانگی تھی 2 مسائل پیش کر کے کہ ہم اس ٹرم میں نہیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہم بعد میں تیاری کر کے اس کو ثابت کریں گے۔ وہ مناظرہ موجود ہے۔